بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص کی وفات ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا تو خوشحال کو مہلت دے دیا کرتا تھا اور تنگ دست پر تخفیف کر دیا کرتا تھا، یعنی قرضہ میں تخفیف کر دیا کرتا تھا تو اس بات پر اس کو بخش دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم قرضہ کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، بشرطے کہ تمہیں اس کے بہتر ہونے کا یقین ہو، تمہارا ایمان ہو کہ اگر تنگ دست کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ اجر و ثواب دے گا۔ بغیر ایمان و یقین اور خلوص نیت کے کچھ نہیں ملتا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام وعدوں پر کامل یقین ہونا ضروری ہے اور پھر تمام اعمال کو خلوص نیت سے کرنا ضروری ہے۔ تنگ دست کو معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک تاجر لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے غلاموں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، شاید اللہ بھی ہمیں معاف فرمائے۔ جب وہ مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی آوازیں سنی، دونوں کی آوازیں بلند تھیں، ایک ان میں سے دوسرے سے کچھ معاف کرانا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ قرض خواہ اس کے ساتھ نرمی کرے، دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم کھانے والا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں موجود ہوں، اب اس کو اختیار ہے، یہ جو چاہے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ قیامت کے سختیوں سے اسے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل معاف ہی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص کسی تنگ دست کو قرضہ کی ادائیگی میں مہلت دے یا قرضہ معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ الغرض تنگ دست کو مہلت دینا یا قرضہ معاف کر دینا دونوں بڑے اجر ثواب کے کام ہیں۔ قرضہ، سود اور تنگ دستوں پر احسان کرنے کے احکام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی نہیں کی اور سود لیتے رہے تو ثم تولی کل نفس ما کسبت، پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ وہاں تمہارے اعمال، تمہارے کام ہم آئیں گے، وہاں تو ہر شخص کو اس کے اعمال ہی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، نہ کسی کے ثواب میں کمی ہوگی اور نہ کسی کے عذاب میں زیادتی۔ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 111 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 میں، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان میں سے کسی شخص پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 111 میں، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان میں سے کسی شخص پر ظلم نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، جب کسی کو قرضہ دیجئے تو بغیر سود کے قرضہ دیجئے، سود ہرگز نہ لیجئے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اپنا رد اصل لیجئے اور بس اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے فراخی حاصل ہونے تک قرضہ کی ادائیگی میں مہلت دیجئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ قرضہ معاف ہی کر دیجئے۔ اور اے لوگوں، اگر آپ کسی سے قرض لیں تو اس کی رقم وقت مقررہ پر ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ خوشحال ہیں تو قرضہ کی ادائیگی میں ہرگز دیر نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، ایک دن آپ کو اس کے سامنے جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن آپ خائب اور خاشر ہوں اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں۔ ایسے عمل کیجئے جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور آپ اس کے فضل سے کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرضہ لینے سے محفوظ رکھے اور سودی کاروبار کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔